السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو چند حدیث سناؤں گا۔ یہ حدیث میں نے مولانا یوسف خان دہلوی کی کتاب منتخب حدیث سے لی ہیں۔ حضرت ابی بن قعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتلائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اخلاص نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا برابر کا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے برا بھلا کہا، حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان و مردود کی پناہ مانگے۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔